السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شہاک چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور جیسے ہی جائے نماز پر کھڑا ہوا تو اسے یاد آیا بچپن میں وہ روز شاہ جی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور جب وہ 10 سال کا تھا تب اس نے آخری دفعہ نماز پڑھی تھی۔ آہ کتنا وقت گزر گیا! اس نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ پوری نماز میں روتا رہا، یہاں تک کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے لگا مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ مرد تھا پھر بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور دور کہیں 2 نفوس بھی جاگ رہے تھے۔ حویلی میں مہرو، جسے پتہ نہیں اب نیند نصیب ہونی تھی یا نہیں، اور ایک چھوٹے سے گھر میں عدن، جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھی۔ آج وہ عدن شہاک بننے والی تھی، اس انسان کی بیوی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اس نے جس چیز کی شدت سے طلب کی تھی وہ اسے مل رہی تھی۔ عدن آج اس کے ہونے والی تھی۔ وہ آج اتنا خوش تھا، آج سے پہلے وہ اتنا خوش کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف عدن کے گھر میں اور حویلی میں ماتم کا سماں تھا۔ کئی دفعہ قسمت بھی کتنا عجیب کھیل کھیلتی ہے، ایک لمحے میں سب کچھ پاش پاش کر دیتی ہے۔ عدن لال جوڑے میں بیٹھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ لال لہنگا جو اس طرز سے بنایا گیا تھا، دوپٹہ بلاؤز کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ لال لہنگے پر سفید رنگ کے موتیوں سے خوبصورت کام ہوا تھا۔ بالوں کو ایک جوڑے کی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا۔ بے شک وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی کمی تھی، خالی پن تھا۔ کچھ تو تھا جو ویران تھا، بے ساختہ۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھیں، خالی، ویران، سنسان، جیسے کوئی مردہ شخص آخری بار آنکھیں کھول کر دنیا کی رنگینیاں جذب کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کیا، جہاں گیٹ پر زینیا آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب آئی۔ میری عدن آج کتنی سونی لگ رہی ہے، میری نظر نہ لگ جائے کہیں۔ تیرے ابا کو کتنا انتظار تھا تجھے دلہن بنا ہوا دیکھے، لیکن جو اللہ سونے کو منظور۔ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا باہر مولوی صاحب اور شاہ جی آ گئے ہیں، تو تیار ہے تو آجا باہر۔ اماں! اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ اماں ایک دفعہ پھر سوچ لے، یہ ظلم نہ کر میرے ساتھ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے میرا۔ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ عدن! میری ایک بات کان کھول کر سن لے، جو ہو رہا ہے نا ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ تو یا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بختوں والی ہے کہ تیرے ماتھے پر بدنما داغ ہونے کے باوجود شاہ جی تجھے قبول کر رہے ہیں۔ اب ایک لفظ بھی نہ سنوں تیرے منہ سے۔ میں تیری سہیلی کو بھیجتی ہوں، باہر آ۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، باہر نکل گئی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر لایا گیا اور شہاک کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ شہاک کو یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ عدن کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نگاہ خواہ نے نگاہ پڑھانا شروع کیا۔ عدن میں پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا، ضیاء نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عدن نے لاپرواہی سے کہا کہ تم ہر وقت منہ پھیلا کر بیٹھی رہتی ہو، اگر تم ہماری شادی پر ایسے ہی منہ پھیلا کر بیٹھی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ لو بھئی، شادی میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی تم سے، وہ تو میری زندگی کا سب سے خاص دن ہوگا۔ اس نے ضیاء کو گھورا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور وہ اسی کہکے میں کھو گئی تھی۔ اسے کوئی جھنجھلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگاہ خواہ مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو شہاک شاہ ولد مستقیم شاہ 10 لاکھ حق مہر نکاح میں قبول ہے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی چیخ چیخ کے، لیکن وہ بے بس تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مری مری آواز میں کہا گیا۔ زینیا کی جان میں جان آئی۔ اس نے گھونگھٹ کو تھوڑا سا پیچھا کر کے شہاک کا چہرہ دیکھا، جہاں دنیا جہاں کی رنگینیاں تھیں۔ اسے اس کے چہرے کی یہ خوشی زہر لگ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ اسے ضیاء کا ہونا تھا، وہ شہاک کی ہو گئی، اس انسان کی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ سب شہاک کو مبارکباد دے رہے تھے، اور اسی وقت عدن نے خود سے وعدہ کیا، اس کی خوشیاں برباد کرنے والے اس شخص کی ہر خوشی برباد کر دے گی۔ وہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اس کی عزت پر بدنما داغ لگا۔ اس کی محبت اس سے بچھڑ گئی تھی۔ اس کی ماں اس سے بدگمان ہوئی تھی۔
اسے سب کچھ اتنی آسانی سے مل رہا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عدن تمہاری ہو کر بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ اٹھو چلو، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ زینیا نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے گلے لگانا چاہا تو عدن نے روک دیا۔ آپ کی عدن مر گئی، اب جو ہے وہ آپ کے فیصلے کی بھیڑ چڑھی ایک لڑکی اور شہاک شاہ کی بیوی ہے، اس نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا تاکہ شہاک بھی سن لے، لیکن وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر کے لیے مر گئی تھی اور اس گھر کے لوگ اس کے لیے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے چہرہ موڑ گئی۔ بی بی جی، بی بی جی۔ بڑی حویلی میں سب لوگ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب رضیہ لجت میں دوڑتی ہوئی مہرو کے کمرے میں آئی، کیا ہو گیا رضیہ، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ رضیہ مہرو کی وفادار ملازم تھی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی جی، وہ کہتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ مہرو نے بے چینی سے کہا۔ شاید اس کی چھٹی ہی پہلے ہی اسے خبردار کر دیا تھا وہ چھوٹے شاہ جی نے۔ کیا ہوا شاہ کو؟ مہرو نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ شاہ جی نے شادی کر لی ہے، رضیہ نے نظریں چرا کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ مہرو کے بازو رضیہ کے کندھے سے بے چین ہو کر لڑک گئے۔ وہ بی بی جی، بڑے شاہ کو ابھی خبر ملی ہے، بڑے شاہ جی۔ مہرو نے زیر لب بڑبڑایا، پھر پاگلوں کے جیسے نیچے کی طرف بھاگی۔ رضیہ اسے پکارتی رہ گئی۔ وہ بڑے شاہ جی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑے شاہ مہرو کی حالت دیکھ کے گھبرا گئے۔ شاہ جی، کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ شاہ نے شادی کر لی ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ خاموش رہے، مجھے جواب دیں۔ وہ چلائی۔ ہاں، شادی کر لی ہے اس نے۔ مستقیم شاہ، جو پتہ نہیں کب گھر میں داخل ہوئے تھے، دکھ بھرے لہجے میں بولے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہ میرا تھا، صرف میرا، وہ پاگلوں کی طرح صدمے کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ شاہ جی کو اس کی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سنو مہرو، پیچھے ہٹیں، مجھے نہیں کچھ سننا۔ شاہ جی جو اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے تھے، مہرو نے انہیں ٹوک دیا۔ آپ سب دھوکے باز ہیں، آپ سب نے مجھے کہا تھا شاہ صرف میرا ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا ہو گیا؟ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر دکھ صبر سے برداشت کرنے والی یہ وہی مہرو ہے۔ اور مستقیم شاہ سوچ رہے تھے، بڑے شاہ جی ٹھیک ہی کہتے ہیں، مہرو شاہ کے لیے دیوانی ہے۔ آج انہیں یقین ہو گیا۔ شاہ جی کہہ دینا یہ جھوٹ ہے، آپ سب مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کسی امید کے تحت شاہ جی کے پاس گئی۔ شاہ جی نے نظریں چرا لیں۔ ان سے مہرو کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مہرو کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ ان کے محروم بیٹے کی نشانی تھی۔ شاہ نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی شاہ کے انکار کو نظر انداز کر کے۔ مہرو میری بچی، میں شاہ سے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا تمہارے لیے، تم ایسے رو مت، دادا کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مہرو کو گلے لگاتے ہوئے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ کسی بچی کی طرح اسے پچکار رہے تھے، لیکن اب وہ کوئی 4-5 سال کی بچی نہیں تھی جسے لالچ دے کے چپ کروا لیا جائے۔ اب وہ 22 سالہ سمجھدار لڑکی تھی جس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ نہیں شاہ جی، مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا شاہ ہی چاہیے۔ اسے سمجھائیں نا آپ، وہ ایسا نہ کرے۔ میں نے بہت سمجھایا پر کسی کی نہیں سنتا۔ آپ کی سنتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مجھے میرا شاہ واپس لا دیں۔ وہ شاہ جی کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ شہاک مہرو کو گھر چھوڑے ملازمین کو ہدایت دے رہا تھا۔ جب اچانک اسے ایک ضروری کام سے جانا پڑا، وہ شازیہ ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہاک واپس نہیں آیا، شازیہ کو شہاک کی کال آئی، وہ تھوڑا لیٹ آئے گا، موبائل کی بیٹری لو ہے، تم اپنی بیگم صاحبہ کو کھانا دے دو اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو صوفی وفادار کے نمبر پر کال کر کے اطلاع دے دینا۔ وہ کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگی اور ٹرے تیار کر کے عدن کے کمرے میں لے گئی۔ وہ عدن کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، بالوں کو پونی میں قید کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، کہیں سے بھی وہ 1 گھنٹے پہلے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ کیا؟ صاحب جی کے آنے کا انتظار تو کرتی آپ، اور یہ کیا سفید جوڑا پہن رکھا ہے آپ نے؟ نئی نویلی دلہنیں سفید رنگ کا جوڑا نہیں پہنتی، ہمارے شاہ جی کو تو ویسے بھی ہلکے رنگ پسند نہیں۔
وہ خاموشی سے سر جھکائے ساری باتیں سن رہی تھی، اس کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے۔ شازیہ نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ جی شازیہ نام ہے میرا۔ شاہ جی کہ ہاں، بہت پہلے سے کام کرتی ہوں۔ یہ شاہ جی کا فارم ہاؤس ہے۔ تو کیا بڑی حویلی والوں کو شادی کا علم نہیں؟ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر سوال کیا۔ علم تو ہے بی بی جی، وہاں قہر مچا ہے۔ آج کے دن شاہ جی اور مہرو بی بی کا نکاح طے کیا گیا تھا، لیکن شاہ جی نے ان کے ساتھ سارے رشتے ناطے ختم کر دیے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی بات بتائی تھی، لیکن مقابل بیٹھی لڑکی شاید پتھر کی تھی، اسے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں بکھی گلاب کی پتیوں کو گھو رہی تھی۔ یہ سب سجاوٹ شاہ جی نے خود کروائی ہے، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے شازیہ کو دیکھا، وہ خاموش ہو گئی۔ شازیہ کھانے کی ٹرے رکھ گئی۔ جب تھوڑا آگے ہوئی تو عدن نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھولوں کی خوبصورت گلدستے ٹیبل پر پڑے تھے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت کارڈ لٹک رہا تھا۔ عدن نے بیڈ سے اٹھ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو عدن کا پاؤں زور سے بیڈ کے سائڈ پڑی ٹیبل پر لگا۔ وہ توازن برقرار رکھ نہ پائی، نیچے گر گئی۔ شازیہ نے ناسمجھی سے یہ منظر دیکھا۔ دروازے کے ساتھ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کی انگلی کا ناخن ٹوٹ اور خون رسنے لگا۔ شازیہ کی تو جان نکل گئی۔ وہ شہاک کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ عدن کی نظریں ابھی تک ان گلدستوں پر گڑی تھیں۔ کتنا بے رحم انسان ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کے بعد کتنی خوشی سے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تمہاری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب شازیہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ وہ اس کے زخمی پیر پر پٹی کر رہی تھی۔ پاس ہی فرسٹ ایڈ باکس میں مختلف قسم کی ادویات کی شیشیاں پڑی تھیں۔ عدن کافی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر یوں ہی دوائیوں کی شیشیوں کو ٹٹولنے لگی۔ شاید وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ شازیہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی کچھ چاہیے کیا؟ ہاں چاہیے، مل گئی۔ اس نے چھوٹی سی دوائی کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے شازیہ کچھ کہتی، عدن نے ایک جھٹکے سے بوتل منہ کو لگا لی اور خالی کر دی۔ بی بی جی یہ کیا کیا آپ نے؟ کون سی دوائی پی ہے آپ نے؟ وہ ان پڑھ تھی، دوائی کا نام نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن عدن کی حالت دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگایا اس نے کچھ ضرور غلط پیا ہے۔ عدن اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، اس کا سر پیچھے کی طرف لٹک گیا۔ شازیہ دوسرے ملازموں کو پکارتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی اور شہاک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ جی و بی بی جی نے کوئی زہریلی چیز پی لی ہے۔ اس نے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور شہاک کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ اندر کی طرف بھاگا جہاں عدن کا بے سدھ وجود پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی تو سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے عدن کو اپنے بازو میں بھرا اور باہر کی طرف بھاگا۔ عدن کا سارا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ چلا کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی اس وقت یہ سب کیسے ہوا، اسے صرف عدن کی جان بچانا تھی۔ وہ مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کی سانس محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دوران وہ آنکھوں کو تھوڑی حرکت دیتی، شاید وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھیں اور شہاک کو بھی اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی تیز چلاؤ، وہ چلا کر بار بار ڈرائیور کو ہدایات دے رہا تھا۔ ڈرائیور بھی فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ عدن میری جان، آنکھیں کھولو پلیز، اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے کہا۔ عدن نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ہسپتال کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی جیسے ہی شہاک شاہ گاڑی سے باہر نکلا، ہسپتال کا سارا عملہ حرکت میں آ گیا۔ اسٹریچر لایا گیا اور عدن کو اس پر لٹا دیا۔ عدن نے نیم بے ہوشی میں ایک ہاتھ سے اس کے گریبان کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اس سے دور جانے کو تیار نہیں تھی۔ شہاک نے زبردستی اس کو خود سے الگ کیا۔ ڈاکٹر میری عدن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، پیسوں کی پرواہ مت کیجیے گا، مجھے میری عدن پہلے جیسی چاہیے، اس نے تھوڑی سختی سے کہا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مسز کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ شہاک نے اس کا گریبان پکڑ کر اپنے نزدیک کیا۔ کوشش نہیں کرنی، مجھے زندہ چاہیے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت پر، اس نے چلا کر کہا۔ ڈاکٹر کو پیچھے دھکیلا۔ شاہ جی اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اتنا ہی بول پایا اور تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ شہاک وہیں کرسی تھام کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا عدن ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا وقتی غصہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آخر اتر جائے گا، لیکن عدن نے آج جو حرکت کی تھی، شہاک گھبرا گیا تھا
وہ اس کو پا کر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ اس نے کتنا کچھ کیا تھا اسے پانے کے لیے، اب وہ اس موڑ پر آ کر اس سے بچھڑ گئی تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے عدن کو بچانا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اس وقت ایک ہی ذات تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں کسی مسجد کو تلاش کر رہی تھیں۔ دور اسے مسجد دکھائی دی۔ اس نے بے بسی سے مسجد کے اونچے مینار کو دیکھا اور چپ چاپ اندر داخل ہو گیا۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے محسوس ہوا اس کے اور اس کے خدا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ آ چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ مانگ نہیں پا رہا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے خدا کی ذات اس کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن میں تو مسلمان ہوں، بچپن سے جانتا ہوں اس ذات کو، میرے لیے اجنبی کیسے ہو سکتی ہے وہ ذات؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں کچھ بھی نہیں مانگ سکوں گا۔ میں نے خدا کی ذات کو اجنبی کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ میرے گناہوں کی سزا کے طور پر عدن مجھ سے چھین لے گا نہیں، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پاس بیٹھے ایک سفید لباس میں ملبوس، سفید داڑھی اور سفید بالوں والے بزرگ ہاتھ میں تسبیح پکڑے کافی دیر سے اس نوجوان خوبصورت لڑکے کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آخر اس کے پاس آ گئے۔ میاں لگتا ہے چوٹ کھا کر آئے ہو۔ شہاب نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا جہاں ایک نورانی چہرے کے بزرگ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چوٹ پہنچی ہے؟ تم اس ذات کے سامنے جس طرح رو رہے ہو صاف ظاہر ہے، انہوں نے اس کی لہجے میں کہا۔ میں انہیں منا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میری عدن مجھے واپس کر دیں، لیکن اب شاید مجھے معاف نہ کرے۔ اس نے مایوسی سے کہا، عدن کون؟ انہوں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، عدن میری بیوی ہے، آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، آج ہی وہ مجھ سے دور چلے گی۔ ایک دفعہ پھر رونے لگا۔